بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیارا اسلام چینل۔ جی تو دوستو، بحیثیت مسلمان ہم سب پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور نفلی روزوں کے علاوہ رمضان المبارک میں فرضی روزوں کا اہتمام ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ان روزوں کے کچھ مسائل بھی ہیں اور کچھ سوالات ایسے ہیں جو اکثر مسلمان نہیں جانتے، جیسا کہ کیا فرض روزوں میں سفر کرنا پڑ جائے تو دوران سفر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، یا چاند نظر نہ آئے تو اس صورت میں کیا حکم ہے، اور بیوی سے روزے کی حالت میں ہم بستری کر بیٹھے تو اس کا کفارہ کیا ہے، اور اگر بھول کر کچھ کھا پی لیا جائے تو کیا واقعی روزہ ٹوٹے گا۔ تو دوستو، فرض روزوں کے ان مسائل کا علم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ فرض روزوں کا اہتمام ہر حال میں لازم کیا گیا ہے۔ تو ان سوالات کا جواب جاننے سے قبل آپ تمام نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پیارا اسلام میں پہلی دفعہ آئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایسی بہت سی اسلامی معلوماتی ویڈیوز نئے آنے والی سب سے پہلے آپ کو مل پائیں گی۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ مسلمان اور امتی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے ہم پر رمضان المبارک کے ماہ کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ چونکہ نفلی روزوں کا ثواب اور حکم اپنی جگہ، جبکہ رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور فرضی روزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور چونکہ یہ فرضی روزے ہیں تو ان کو چھوڑنا گناہ ہے، اور جان بوجھ کر چھوڑنے کا کفارہ بھی نہیں ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ رمضان المبارک میں روزہ کسی بھی صورت معاف نہیں، مگر کچھ حالتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے فی الوقت روزہ چھوڑا جا سکتا ہے یا بعد میں اس کی قضا ممکن ہے، اور اکثر لوگ اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آیا سفر میں روزہ معاف ہے یا نہیں، یا سفری روزے کی قضا ممکن ہے یا نہیں۔ تو دوستو، اس کا جواب ہم قرآن و حدیث میں تلاش کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث 1948 میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ فتح میں مدینہ سے مکہ کی طرف سفر شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عسفان پہنچے تو پانی منگوایا اور اسے اپنے ہاتھ سے منہ تک اٹھایا تاکہ لوگ دیکھ لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ مکہ پہنچے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی اور نہیں بھی رکھا، اس لیے جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ اور اس سے پچھلی حدیث نمبر صحیح مسلم میں آتا ہے 1946 حدیث میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص پر لوگوں نے سایہ کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک روزہ دار ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا اچھا کام نہیں ہے، جس سے واضح ہے کہ سفر کے روزے کو چھوڑنا بہتر ہے، کیونکہ اس کی قضا ممکن ہے۔ اور دوستو، جبکہ اگر چاند نظر نہ آئے تو اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ تو جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1906 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ نہ رکھو، یعنی روزہ شروع نہ کرو۔ اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو تو روزے موقوف نہ کرو، یعنی روزے نہ چھوڑو۔ اور اگر آسمان پر بادل چھائے ہوں یا چاند نظر آنے کی صورت نہ ہو تو 30 روزے مکمل کر لو۔ اور جیسا کہ سوال ہے کہ بھول کر روزہ دار اگر کچھ کھا پی لے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی روزہ دار بھول کر کچھ کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ روزہ نہ چھوڑے، اسے مکمل کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کھلایا اور پلایا ہے۔ اور دوستو، جیسا کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں کچھ چیزوں کی ممانعت بھی ہے، کیونکہ روزے کا مطلب ہی رکنا اور چھوڑ دینا کے ہے، اور اس سلسلے میں مرد کو بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں ہم بستری سے رکنے کا حکم آیا ہے اور اس عمل سے منع فرمایا گیا ہے۔ جبکہ اگر مرد حضرات میں سے کسی سے یہ عمل ہو جائے تو اس بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2595 میں روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو تباہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے روزے کی حالت میں بیوی سے جمع ہو گیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے آزاد کر سکو؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا پے در پے 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دریافت فرمایا کہ کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہو؟ اس نے اس کا جواب بھی انکار میں دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہر گئے۔ ہم بھی ابھی اسی طرح بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجوروں کا تھیلا پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں لیں اور دریافت فرمایا کہ وہ سائل کہاں ہے؟ اس پر شخص نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تھیلا لے جاؤ اور اسے صدقہ کر دو۔ تو اس پر وہ شخص بولا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے سے محتاج شخص پر یہ صدقہ کر دوں؟ اور بولا کہ بخدا ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی بھی گھرانہ میرے گھرانے سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ہنس پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک دیکھے جا سکے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جا اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے۔ یعنی کہ دوستو، اگر کسی کے پاس کوئی چیز خیرات کے لیے نہ ہو تو اگر اسے کہیں سے خیرات میں کوئی چیز مل جائے تو وہی کفارے میں دے دے۔ تو پیارے اسلام کے ناظرین، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں کسی بات کی سختی نہیں ہے۔ جیسا کہ فرض روزوں کی بھی قضا ممکن ہے، مگر اس کی بھی کچھ صورتیں ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری کاوش پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور اسے آگے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں، تاکہ اس سے دوسرے مسلمان بھائیوں کی بھی رہنمائی ممکن ہو سکے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ سلامت رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔